كسرت بغداد ضلعي فحكت دجلة دمع وغدا وجدي على الدنيا جواد وغدا اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وعلى العالمين. قرآن مجید کی آیت کریمہ سورہ آل عمران کی 32ویں آیت جس کو عنوان قرار دیا گیا، اسی سلسلے کی یہ 8ویں تقریر اپنے محدود علم کے مطابق اپنے کم سن بچوں اور نوجوانوں تک بڑوں سے اور بزرگوں سے معذرت کے ساتھ پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ خالق کائنات، خالق ارض و سما، خالق جن و انس، خالق بحر و بحر، خالق شمس و قمر، خالق جسم و روح، خالق عقل و شعور، خالق بلند و پست ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، ہم نے نوح کو مصطفیٰ بنایا، ہم نے آل ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا اور ہم نے آل عمران کو مصطفیٰ بنایا۔ یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہے اور مجلسوں کے درمیان آ چکی ہیں۔ اب زیادہ وقت بھی نہیں ہے کہ تفصیل میں جاؤں، بس 2-4 باتیں اور
پھر رب کے مسائل۔ پروردگار عالم نے پہلی منزل پر جناب آدم کو رکھا، پہلے خلیفہ جناب آدم۔ دوسری منزل پر جناب نوح کو رکھا، کائنات کا پہلا رسول جناب نوح۔ تیسری منزل پر جناب ابراہیم کو رکھا، کائنات میں پہلا امام جناب نوح۔ اور چوتھی منزل پر پروردگار عالم نے ولایت کو رکھا۔ عزیزان گرامی، اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے، بلکہ یوں کہوں کہ کرم ہے جناب فاطمہ زہرا سلام کرم ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ ہم ایک بار پھر فرش ادائے حسین پر بیٹھے ہیں۔ اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس گھٹن سے بھری ہوئی کائنات میں ہمیں ابو الفضل العباس کے پرچم کے سائے میں جینا سکھا دیا۔ کرم ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ہمارے دل پر یا حسین اور ہمارے بازوؤں پر یا عباس لکھ دیا۔ یہ دور پورا شوق جہاں بیماریوں نے انسان کو انسان سے اس قدر دور کر دیا کہ اس دور میں بہت سے دروازے کھلنا نہیں چاہتے، بہت سے دروازے پر ہم کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے، بہت سے دروازے بند ملے۔ ایسے حالات میں بھی ایک در کھلا رہا، وہ در حسین رہا جہاں کوئی ایسا نہیں تھا۔ سب آئے جہاں خوف کورونا کا تھا کہ مسافیہ نہ ہو، میتیں یوں ہی پڑی رہ گئیں، میتیں یوں ہی دفن ہو گئی۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، بیماری اسی وقت تک رہتی ہے جب تک انسان زندہ رہتا ہے، مر جانے کے بعد بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن بہر حسین کے دلوں پر ایسی محبت اور ایسا قبضہ کر رکھا ہے کہ جہاں جہاں بھی مجلس حسین ہوتی رہی اور فرش ادا بچھایا گیا، وہاں زمانہ یہ کہتا ہوا دکھائی دیا کہ مسجدیں بند ہیں، امام بارگاہ بھرے ہیں، مسجدیں بند ہیں، امام بارگاہ بھرے ہیں۔ یہ محبت کی دلیل ہے۔ حسین نے دولت پہ نہیں بلایا، محبت پہ بلا لیا۔ دولت اور ہے، محبت اور ہے۔ یہ ایک مجلس ہمیں کیا دے رہی ہے اور ہم کیا لینے جا رہے ہیں، ہم کیا دینے جا رہے ہیں اور ہم کیا لینے جا رہے ہیں۔ عزیزو، ایک مجلس ایک تمدن ہے، ایک کردار ہے، ایک تہذیب ہے، ایک اخلاق ہے، اور یہ فرش ادا فقط فرش ادا نہیں، فرش تہذیب ہے، فرش تمدن ہے، فرش کردار ہے، فرش غم ہے، فرش اخلاق ہے۔ اس سے جو چاہو لے لو، لیکن اب کیا کیا جائے کہ جناب موسیٰ کو بھی بلندی تک جانے کے لیے نالین اتارنی پڑتی تھی۔ اگر بلندی تک آنے کے لیے نوجوان کے نالین نہیں اترے تو پھر اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ بلندی تک آنا ہے تو نالین اتارنا پڑے گی، نالین اتارنا پڑے گی۔ عزیزو، ایک مجلس ہمیں وہ دیتی ہے جو کائنات میں کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ خلیفہ جناب آدم، پہلے رسول نوح، پہلا امام ابراہیم، اور ولایت علی کے حصے میں پروردگار عالم نے کسی نبی سے، کسی ہادی سے، کسی رہبر سے، کسی پیشوا سے، کسی منزل پر یہ نہیں کہا کہ عبادت کم کر دو، عبادت کم کر دو۔ کسی نبی سے نہیں کہا عبادت کے لیے پیدا ہوئے، اگر ہماری زندگی نمازیں پڑھتے پڑھتے ختم ہو جائے تو بھی نماز کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کسی منزل پر نبی سے کسی وقت خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم نماز کم کر دو، نماز کم کر دو، نہیں، کسی منزل پر نہیں۔ لیکن ایک منزل ہمیں دکھائی دی سورہ مزمل میں، پروردگار عالم نے خطاب کر کے اپنے محمد سے کہا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا،
لیے میں کملی اوڑھنے والے محمد تم نماز گھٹا دو، نماز گھٹا دو، نماز کم کر دو، پروردگار اسی پر قائم رکھنا، اپنے حبیب کو ہمیشہ کہنا نماز گھٹا دو، نماز گھٹا دو، اس لیے کہ تیرا محمد ہے، تیرا محبوب ہے، تیرا حبیب ہے، تیرا طٰہٰ ہے، تیرا یاسین ہے، تیرا مزمل ہے، تیرا مدثر ہے، تیرا حبیب ہے، تیرا بشیر ہے، تیرا سراج منیر ہے۔ ہر منزل پر کہتے رہنا ہے محمد نماز گھٹا دو، نماز گھٹا دو، نماز گھٹا دو، لیکن ہم کیا کریں؟ عصر کی نماز میں جب حسین پشت پر آ گئے تو قدرت نے کہا میرے حبیب بڑھا دو، بڑھا دو، میرے حبیب اب بڑھا دو، اب بڑھا دو، اب بڑھا دو، یعنی امامت کی منزلت کو بتا دیا قدرت نے کہ امامت کس منزل پر ہے، امامت کس منزل پر ہے۔ تو پہلے خلیفہ کا نام آدم، پہلا رسول جناب نوح۔ جناب نوح کون ہے؟ کہا نبی ہیں، نبی ہیں۔ جب تبلیغ کرتے تھے جناب نوح تو قوم والے بڑے پتھر مارتے تھے، اتنا پتھر مارتے تھے کہ جناب نوح پتھروں میں چھپ جاتے تھے۔ ایک فرشتے کو حکم ہوتا جاؤ اپنے پروں سے جناب نوح کے زخم کو اچھا کرو۔ فرشتے آتے جناب نوح کے زخم کو اپنے پروں سے مس کرتے، جناب نوح ٹھیک ہو جاتے۔ پھر دوسرے دن تبلیغ کے لیے جناب نوح آئے، پھر قوم نے پتھر مارنا شروع کیا۔ پھر فرشتہ آیا، اپنے پروں سے مس کیا، پھر نوح ٹھیک ہو گئے۔ روزانہ یہی ہو رہا ہے۔ عزیزوں، قوم والے اتنا پتھر مارتے تھے کہ جناب نوح پتھروں میں چھپ جاتے تھے۔ امت کا مزاج ہی یہ رہا ہے کہ جب نبی دکھائی نہیں دیتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے کہ اب نبی موجود ہی نہیں ہے۔ امامت اور رسالت کی منزل کو پہچانیے۔ نوح تبلیغ کرتے کرتے زخمی ہوتے تو فرشتہ ٹھیک کرتا، جب فرشتے کے بالوں پر چھن جاتے تو حسین ٹھیک کرتا، جب فرشتوں کے بالوں پر چھن جاتے تو اسے حسین ٹھیک کرتا۔ 11 ہی بجے ہیں، تھکان بتا رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نعرہ حیدری یا علی۔ جناب نوح ہے، جناب نوح پروردگار عالم سے کہا پروردگار یہ قوم والے بڑا ستا رہے ہیں، ان پر عذاب نازل کر۔ پروردگار عالم نے کہا نوح ذرا بھی اور تبلیغ کرو، تبلیغ کرو۔ جناب نوح تبلیغ کرنے لگے۔ پھر جناب نوح نے کہا پروردگار اب تو عذاب نازل کر دے، یہ بہت بدترین ہے۔ کہا نوح ابھی اور تبلیغ کرو۔ آج کے دور میں انسان کہتا ہوا دکھائی دیتا کہ عذاب کیوں نہیں آتا، عذاب جلدی نہیں آتا، پروردگار عالم مہلت دیتا ہے، پروردگار عالم مہلت دیتا ہے کہ اور نوح تبلیغ کرو۔ نوح تبلیغ میں لگ گئے۔ اب پورے ڈیٹیل کے بعد میں نہیں جاؤں گا، صرف 2-4 جملے، اس لیے کہ اب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب اللہ نے کہا نوح کشتی بناؤ، اور وہ درخت کا لگانا اور بیج کا ڈالنا وہ بہت وقت نکل جائے گا۔ کھجور کا درخت ایک مدت کے بعد تیار ہوتا ہے، اور اس میں جب پھل آیا تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ درخت کو کاٹو۔ درخت کو کاٹا، اب کہا کہ اس کا تختہ بناؤ، تختہ بنا۔ اب کہا اب کشتی بناؤ۔ جب جناب نوح نے کشتی بنانا شروع کیا تو امت والے ہنسے، کہا دیکھیے صحرا میں نوح کشتی بنا رہے ہیں۔ عزیزوں، جب نبی کا کام امت کی سمجھ میں نہیں آتا تو دماغ پہ حملہ کرتا ہے۔ نبی کا کام سمجھ میں نہیں آیا، کشتی تیار ہو گئی،
کشتی بن گئی. اب پانی زمین سے یعنی تنور سے ابلنا شروع ہوا. پانی بڑھنا شروع ہوا. بڑھتے بڑھتے پانی کتنا بڑھا. لوگ کشتی بانے لگے. نہیں آیا تو بیٹا نوح کا بیٹا باپ بلاتا رہا کہا ہمیں پہاڑ کی بلندی بچا لے گی. ہمیں پہاڑ کی بلندی بچا لے گی. نوح کہتے رہے بیٹا آج کوئی نہیں بچائے گا سوائے کشتی کے. چلے آؤ. کہا نہیں بابا مجھے تو پہاڑ کی بلندی بچا لے گی. چڑھ گیا پہاڑ پر. بلندی پر پانی اتنا بلند ہوا کہ پہاڑ بھی ڈوبا اور نوح کا بیٹا بھی ڈوبا. اس واقعے سے کوئی سبق لیا؟ اس واقعے سے کوئی سبق ملا یا نہیں ملا؟ کہا سبق کیا؟ کہا اللہ بہت بڑا سبق دے رہا ہے. بیٹا یہ کہہ کے پہاڑ پہ چڑھا کہ مجھے پہاڑ کی بلندی بچا لے گی تھا غلط پر. تو ذرا انصاف سے بتاؤ کہ پہلے ڈوبا کون؟ پہلے نوح کا بیٹا ڈوبا یا پہاڑ ڈوبا؟ کون ڈوبا؟ کہا پہلے پہاڑ ڈوبا بعد میں نوح کا بیٹا ڈوبا. بات سمجھ میں آئی؟ جو غلط کی پشت پناہی کرے گا پہلے وہ ڈوبے گا بعد میں غلط کرنے والا. جو غلط کی پشت پناہی کرے گا پہلے وہ ڈوبے گا بعد میں غلط کرنے والا ڈوبے گا. تو امام اور امام کی معرفت، ہمیں امام کی معرفت ہے کہ ہم نام لے بائیں، امام کی معرفت حاصل کریں اور پہچانے کہ امام کیا ہے. امام انسانوں کا جو امام ہے وہ امامت وہ منزل ہے کہ پوری کائنات کے ذی روح کی زبان بھی جانتا ہو، علم بھی ہو. امامت چلتے چلتے حسین تک آئی ہے اور حسین اس آغوش کے پروردہ کا نام ہے جسے ہم محمد عربی کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حسین نے سفر کیا کہاں کا؟ حسین نے 2 سفر کیے. ایک سفر عرش سے زمین کا، عرش سے زمین کا. دوسرا سفر مدینے سے کربلا کا. حسین آپ نے 2 سفر کیوں کیے؟ کہا اس لیے کہ میں عرش سے زمین پر اس لیے آیا کہ لوگوں کو جینا سکھا سکے، لوگوں کو جینا سکھا سکے. مولا پھر مدینے سے کربلا کیوں آئے؟ اس لیے کہ انسان کو مرنا سکھا سکے کہ جیا کیسے جاتا ہے اور مرا کیسے جاتا ہے. حسین بننے نہیں آئے تھے، وہ تو پہلے ہی سے حسین ہے. حسین بننے نہیں آئے تھے، حر بنانے آئے تھے. حسین حر بنانے آئے تھے. حسین نے انسانیت کے ضمیر کو زندہ کیا ہے. حسین نے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے انسانیت. حسین نے مدینے سے سفر کیا. منزل منزل امام حسین رکے اور یہی کہتے ہوئے چلے کہ میں نانا کے دین کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں.
اصلاح کب ہوتی ہے؟ جب معاشرے میں خرابی پیدا ہو جائے تب اصلاح کی ضرورت ہے۔ جب معاشرے میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تب اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ دین میں خرابی آ گئی تھی، لہذا حسین اصلاح کے لیے نکلے تھے۔ منزل بہ منزل ہوتے ہوئے حسین کعبے میں مکے میں قیام کیا حسین، اور حج سے ٹھیک ایک دن پہلے حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا۔ کیوں کیا؟ کہ اس لیے کہ حرمت کعبہ برباد نہ ہونے پائے۔ جس کے ہٹتے ہوئے قدم عظمت کعبہ بچا لے جائے تو اس کے بڑھتے ہوئے قدم، جس کے ہٹتے ہوئے قدم عظمت کعبہ بچا لے تو اس کے جب بڑھتے ہوئے قدم کربلا کی طرف آئے، اس نے پورا دین کربلا میں بچا لیا۔ پورے اسلام کی حفاظت کربلا میں ہوئی۔ حسین کی قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں ہے، ایک عظیم قربانی ہے، اور اس کا مقصد ہے اس قربانی 72 گھنٹے کی پیاس کوئی معمولی پیاس نہیں ہوتی۔ پوچھئے میڈیکل آف سائنس سے، آج کا سائنس یہ بتاتا ہے کہ 72 گھنٹے کے بعد جب انسان کے جسم کا پانی تمام ختم ہو جاتا ہے تو انسان ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے۔ 72 گھنٹے سے زیادہ کے پیاسے تھے حسین، کیوں؟ اس لیے کہ 4 محرم سے دریا پر پہرا ہے، اور خیام حسینی میں جو پانی ہے وہ بچوں کے لیے محفوظ کر لیا گیا۔ اچھے گھر کے لوگ جو تہذیب یافتہ ہیں، اگر کسی چیز کی قلت ہوتی ہے تو اسے محفوظ کر لیا جاتا ہے کہ بچوں کے کام آئیں گے۔ حسین کے بچے پیاسے، حسین اس سے زیادہ پیاسے۔ 72 گھنٹے کے پیاس کے باوجود حسین 69 لاشیں اٹھا کے لائے، 69 لاشیں۔ اور عزیزو، ایسا نہیں ہے کہ حسین فقط کربلا جاتے تھے اور میت اٹھا کے لے آتے تھے، نہیں، ایک ایک شہید کی میت کو حاصل کرنے کے لیے حسین کو گھنٹوں جنگ کرنی پڑتی تھی۔ آسانی سے لاش قبضے میں نہیں آتی تھی۔ اندازہ لگائیے جو 69 لاشیں اٹھا چکا ہو، اس کی کیا منزل ہے۔ حسین جب خود میدان میں جانے کو تیار تو اس سے پہلے اپنی بیٹی سکینہ کو جناب زینب کے حوالے کر دیا۔ زینب، سکینہ سے خبردار، میں سکینہ کو تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ حسین میدان کربلا میں آئے، حسین نے جنگ کی، حسین کی شہادت واقع۔ اب 11 محرم کو اس قافلے کو اسیر بنایا گیا، ایک ایک بیوی کو اونٹ پر بٹھایا گیا، لیکن چونکہ حسین سکینہ سے بہت محبت کرتے تھے اس لیے بچی کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ لٹا کے باندھ دیا گیا، اور اتنی تیزی سے ریگستان میں اونٹ کو دوڑایا گیا، اتنی تیزی سے کہ بچی اونٹ سے گر گئی۔ ادھر حسین کا قافلہ روانہ ہے۔ ایک بارگی جس خولی کے ہاتھ میں سر حسین تھا، اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور زمین میں نصب ہو گیا۔ خولی نے بڑی کوشش کی کہ نیزہ آگے بڑھے، لیکن وہ نیزہ آگے نہیں بڑھا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود نیزہ آگے نہیں بڑھا۔ جب ظالم تھک گیا اور گھبرا گیا تو ایک مرتبہ تعزیانہ لے کر کے چوتھے امام کے پاس آیا، پشت پر آیا سید سجاد کے، اور آنے کے
تم خوب جانتے ہو کہ تمہارے بابا کیوں رکے ہیں. اپنے باپ سے کہو کہ وہ آگے بڑھیں، اور اگر آگے نہیں بڑھیں گے تو ابھی ایک ایک قیدی کو تڑپا دوں گا. اس کا سننا تھا کہ ایک مرتبہ زنجیروں کے بجنے کی آواز آئی. سید سجاد باپ کے سر کے قریب آئے. اے بابا، ارے میری پشت آدیانے کاتے کاتے زخمی ہو گئی ہے. اے بابا، آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ سر حسین سے آواز آئی. اے بیٹا سجاد، جس سکینہ کو سینے پر سلاتا تھا وہ ناقے سے گر گئی ہے. بیٹا سجاد، کچھ ہو جائے جب تک سکینہ نہ آ جائے گی حسین آگے نہیں بڑھے گا. یہ خبر جناب زینب کو معلوم ہوئی. جناب زینب نے جناب ام کلثوم سے کہا، بہن سکینہ ناقے سے گر گئی ہے، چلو تلاش کرے. ارے جناب زینب و ام کلثوم چلے. آواز دیتی جا رہی ہے سکینہ، ارے میری بچی کہیں ہو تو آواز دے دو. مگر آواز نہیں آتی. بے چینی کے عالم میں جناب زینب آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. جب آگے بڑھی آواز دی سکینہ، ارے تمہاری پھوپھی جنگل میں ڈھونڈ رہی ہے. اے سکینہ کہیں ہو تو آواز دے دو. وہ زینب جیسے ہی زینب آگے بڑھی عجیب منظر دیکھا ایک بیوی ہے اور ان کی آغوش میں سکینہ بیٹھی ہے. سکینہ تڑپ رہی ہے، بیوی بہلا رہی ہے، سکینہ رو رہی ہے، بیوی آنسو پوچھ رہی ہے. میں سمجھا زینب آگے بڑھ کے سکینہ کو آغوش میں لے لیں گی، لیکن زینب نے ایسا نہیں کیا. بیوی کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھی، ایک جملہ کا، اے بیوی، اس بچی کو تماچے سب نے مارے، تازیانے سب نے مارے. ارے آپ کون ہے جسے اس بچی پہ رحم آ گیا؟ بس یہ سننا تھا کہ ان بیوی نے ارے بچی کو آغوش سے نیچے بٹھایا، نقاب کو الٹا. اے زینب، ارے میں تیری ماں فاطمہ ہوں، مجھے حسین کی بچی پہ رحم نہ آئے گا تو کسے آئے گا؟ ارے زینب تڑپ گئی، اماں گھر لٹ گیا، بھیا مار ڈالا گیا، سکینہ کو تماچے لگے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضن بقضائه